مٹی کے اندر کسی کے ہاتھ باہر نکلے ہوئے ہیں، کہیں پہ گاڑی گر رہی ہے، کہیں اوپر سے گاڑیاں، مطلب وہ مجھے بالکل وہ تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں جو ہم سیزنز میں دیکھتے ہیں، جو ہم فلمز میں دیکھتے ہیں، اور حقیقت میں دیکھ کے دل دہل جاتا ہے۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ ہم جو اچھے اور بڑے اور ویل ڈیولپڈ شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بارشیں ہوتی ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن ان کو فرق پڑتا ہے جو ان علاقوں میں رہتے ہیں، جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں۔ اور اب تو جو سیلاب کی صورتحال آئی ہے اور جس طرح سے اس نے تباہی مچائی ہے، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے میں ایسے تباہی کے مناظر اب آج آپ کو دکھاؤں گی کہ دل جو ہے نا وہ دہک جاتا ہے۔ اور عجیب و غریب ہمارے ملک کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہر سال سب کو پتہ ہے کہ سیلاب آتا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب بارشوں کا سلسلہ ہوا شروع کراچی سے، تو وہاں پر کیا ہوا؟ کوئی سیوریج کا سسٹم نہیں ہے۔ جب بارشیں آتی ہیں، جب پانی آتا تو پھر زیادہ پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو پھر اور بھی زیادہ پانی آتا ہے، اور لوگ بیچارے سفر کرتے ہیں، لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں۔ نہ صرف ڈوب جاتے ہیں، لوگوں کے گھر جو ہیں منہدم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، اور لوگ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنی پوری زندگی کی جو کمائی سے بنائے ہوئے گھر ہیں ان کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بہت شدید قسم کا سیلابی ریلا جو ہے وہ آیا ہوا ہے، جس نے پورے خیبر پختونخوا میں تباہی مچائی ہوئی ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ سوات جو ہیں آئے روز لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، ٹرپس جاتے رہتے ہیں، اور کس قدر غیر محفوظ ہیں وہاں کے ہوٹلز۔ کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ دریا کے بالکل ایج کے اوپر ہوٹل بنانا ویسے ہی غیر قانونی ہے، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ظاہری بات ہے جب جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے تو ان کو ریور ویو چاہیے، اگر وہ کراچی جاتے ہیں تو ان کو سی ویو چاہیے، تو بالکل ریور ویو کو دکھانے کے لیے اوپر ہی بالکل اس کے جو ہے نا انہوں نے ہوٹلز بنائے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو جن ہوٹلز میں ہم ٹھہرے ہوتے ہیں اس ہوٹل کی بلڈنگ تو سامنے روڈ کی طرف ہوتی ہے، لیکن جو اس کی بیک ہوتی ہے وہ پوری دریا کے اندر ہوتی ہے، اور اتنا خوف آ رہا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ رات کو بندہ سوئے اور صبح پتہ نہیں وہ دریا میں سے نکلے۔ اور وہی حالت ہوئی ہے کہ وہاں پر ایک ہنی مون ہوٹل کا ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے سوات کے اندر، کہ جہاں پر تھینک گاڈ کہ وہاں پہ جانی نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کو خالی کروا لیا گیا تھا، لیکن انتہائی تکلیف یہ ہوئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہوٹل، اتنے مہنگے مہنگے ہوٹل، یہ وہ ہوٹلز ہیں جو ایک ایک دن کا کرایہ 20-20 ہزار، 25-25 ہزار سے لے کے 40-40 ہزار چارج کرتے ہیں۔ پوری پوری بلڈنگز جو ہیں نا دریاؤں کے اندر بہہ گئی ہیں، لوگوں کی گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہیں، اور وہاں پر مدد کرنے کو کوئی نہیں ہے۔ ایک تصویر میرے سامنے آئی جہاں ایک چٹان کے اوپر دریائی وہ جو دریا کا پورا سیلاب سا بنا ہوا تھا، اس کے درمیان میں ایک چٹان کے اوپر 5 بھائی کھڑے تھے، اور 5 گھنٹے تک وہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی ان کی مدد کو آئے، لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا، اور آخر کار وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ بھی جہازوں پہ گھومتے تھے، آج کل کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی جہازوں پہ گھومتے ہیں، ہیلی کاپٹرز اور جہاز صرف ان لوگوں کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے کیا؟ یہ کس طرح کا نظام چل رہا ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ نیوز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کوہستان میں ایک سیلابی ریلا آیا ہے جس کی زد میں جو ہے نا 5 افراد کی موت ہوئی ہے، اس کے علاوہ گاڑیاں جو ہیں وہ بہہ گئی ہیں، لوگوں کے جانی اور مالی نقصان ہوئے ہیں۔ یوٹیوب کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سوشل میڈیا کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ جو اس طرح کے ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کو دکھا نہیں پائیں گے، لیکن ہم آپ کو وہ ویڈیوز دکھا دیتے ہیں جو دکھا سکتے ہیں، جو ان کی پالیسی کے اکارڈنگ ہے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ کالام کے اندر تو باقاعدہ ہوٹلز جو ہیں وہ صفائے ہستی سے مٹ گئے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ جو مالکان اس کو خالی کر کے گئے تھے، اگلے دن جب انہوں نے آ کے دیکھا تو وہاں پہ نہ کوئی ہوٹل تھا، نہ کوئی جگہ تھی، ایون کہ وہ جگہ بھی وہاں سے اتر کے دریا کے اندر جا گری ہے۔ اور سوات اور 4 سدہ کے اندر تو اس وقت جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ فوج کو وزارت داخلہ نے اب پرمیشن دی ہے کہ آپ لوگ آئیں اور آ کر بچائیں۔ بات پھر وہی ہے کہ اینڈ پہ آ کے پھر ہماری فوج ہی کام آتی ہے، پھر فوج کے ہیلی کاپٹرز کام آتے ہیں، اور ہمارے فوجی ہی آ کے لوگوں کو باہر نکالتے ہیں۔ سیاستدان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ فنڈز کا کہاں استعمال کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر اس قدر فلڈز آئے ہوئے ہیں، میں نے تو کسی سیاستدان کو اتنا سیریس نوٹ پہ بات کرتے نہیں سنا۔ البتہ
کچھ سٹارز جو ہیں ہمارے شوبز سٹارز ہیں، انہوں نے آواز ضرور بلند کی ہے. اس میں حدیقہ کیانی پیش ہیں. حدیقہ کیانی نے کیا کیا ہے کہ خیمے بنوایا لوگوں کے لیے، اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ لوگوں کو پہنچانے جا رہی ہیں. اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حدیقہ کیانی کا اس چیز سے کیا اتنا گہرا رشتہ ہے. 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس وقت پورے ملک کے اندر آیا تھا، اور پورے ملک کے اندر ایک کوہرام مچ گیا تھا. اس وقت حدیقہ کیانی جو ہے وہ وہاں گئی تھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اور وہاں سے انہوں نے ایک بچہ بھی اڈاپٹ کیا تھا، اور وہ بچہ آج ان کا بیٹا ہے، اور اسی کے ساتھ مل کر آج وہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہو چکا ہوا ہے. تو آج وہ اس بچے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں کہ وہ جو جتنی بھی امدادی راشن سامان اور خیمے ہیں وہ لوگوں تک بانٹ رہی، ٹینٹس وغیرہ بانٹ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو باقی اداکار ہیں وہ آواز اٹھاتے تو دکھائی دیتے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک، لیکن پریکٹیکلی میں نے ابھی کسی اداکار کو نہیں دیکھا. جیسے نیلم منیر تھی، وہ آواز اٹھا رہی تھی. بابر اعظم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا وہ امداد کریں، لیکن بابر اعظم سے زیادہ امیر کون ہوگا؟ کیونکہ خالی اپنے گھروں پہ بیٹھ کے آواز مت بلند کریں، بلکہ ان لوگوں کے کھانے کا، راشن کا، ان کے ٹینٹس کا، ان کے رہنے کا کوئی نہ کوئی انتظام کریں. اور کسی بھی طریقے سے اگر یہ لوگ جو ہیں اپنے علاقوں سے نکل کر آتے ہیں آپ کے ایریاز میں، تو اپنے گھروں کے اندر ایک ایک کمرہ، دو دو کمرے جو ہے نا ان لوگوں کے لیے مختص کر دیں، جہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک وہاں پہ جو ہے نا ڈیلی، چاہے ان کو دال چاول ہی کھلا دیں لیکن ان کو کھانا کھلائیں، لنگر اللہ کے نام کا چلائیں. اور یقین کریں کہ ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ ایک مٹی کے اندر کسی کے ہاتھ باہر نکلے ہوئے ہیں، کہیں پہ گاڑی گر رہی ہے، کہیں اوپر سے گاڑیاں، مطلب وہ مجھے بالکل وہ تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں جو ہم سیزنز میں دیکھتے ہیں، جو ہم فلمز میں دیکھتے ہیں، اور حقیقت میں دیکھ کے دل دہل جاتا ہے. تو یہ ذرا کچھ مناظر ہیں، ذرا آپ دیکھیے. یا اللہ اٹھے منا پہ بیٹھے بیپ دا قدر تھا جمٹ شکال مٹے بھائی دو منٹ بھائی، ایک منٹ بھائی. کیا Pipoy marako manam pipoy marako manaya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. O şakal khari. Alto boz about ډیر دی. ما پکاج پورتنر دلاسي به درو باش. اوه خالي رصير پیدا کبر شهر شي پیدا. یا غزه ته بخامه خورتلی. ماما دا ونه سره سیګن. رسې ویني سره سوي ځه. ویډیو شروع ده. دا ټیم ډاکټر سمندر راغلی، ګاډي ورغله، ټیکدار راته ما صاحب خپله ګاډي ورکښته کړه. دا ټیم دا کسان ریسکو کوي. دا ټیم دا کسان ریسکو کړل. تو یہ سب کچھ دیکھ کے یقیناً آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، اور پاکستانی سٹیزن ہونے کی حیثیت سے جو بھی سمجھتے ہیں کسی کی کوئی بھی مدد کر سکتے ہیں، اس مدد کے لیے پہلے باہر نکلیں، کیونکہ اس کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے، خدا نخواستہ اس مصیبت میں ہم بھی ہو سکتے تھے. اللہ نے اگر ہمیں بچا لیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں. اسی کے ساتھ مجھے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا ہے، آپ لوگ آ کے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ 75 سال ہو گئے ملک بنے ہوئے، ملک میں سیوریج کا نظام نہیں ہے، ہر سال ناردرن ایریاز میں آتا ہے سیلاب، اور
کبھی آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ سلائڈنگ شروع ہو جاتی ہے تیز بارشوں کی وجہ سے, پہاڑ چٹانیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں, سڑکوں کا نظام ویسے برا حال ہے لوگوں کا. تو مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سیریس ہو جانا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا کرنا چاہیے؟ مطلب بس ہو گئی ہے, اب نہیں برداشت ہوتا. آپ لوگوں کی جو تجاویز ہے نا, تنقید کرنے کے بجائے تجاویز دیں آ کے آپ کامنٹ سیکشن میں, تاکہ شاید ہماری آواز جو ہے ارباب اقتدار تک پہنچے, اور شاید ان کے سر پہ کوئی جوں رینگے, اور شاید وہ کچھ کریں اور اپنے محلوں سے باہر نکلیں, اور شاید وہ اپنے ہیلی کاپٹرز جو ہیں غریبوں کی مدد کے لیے بھی دیں. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.